मैंने कम्युनिज्म कबूल कर लिया। patria o muerte. कम्युनिज्म के पास उन मुश्किलात और मसाइल का हल था जिनका सामना पूरी दुनिया में इंसानियत कर रही थी। इस वजह से मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब पर तहकीक करता रहा, यहाँ तक कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, एक ऐसा मजहब जिसके बारे में गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं। नींद के दौरान मैंने खुद को देखा कि मैं एक बहुत बड़े स्टोरेज एरिया में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं आगे से आगे चलता जाता हूँ, और ये देखने के लिए कि जिस दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हुआ था वो अब भी वहीं मौजूद है। मैं बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा हूँ, चुनाचे मैं एक मखसूस पॉइंट पर पहुँचने तक चलता रहता हूँ। फिर जब मैं वापस मुड़ता हूँ तो वहाँ बिल्कुल तारीकी छाई होती है जिसमें मुझे कुछ नजर नहीं आता। अगर मैं अभी यहाँ से बाहर न निकला तो फिर मैं कभी नहीं निकल सकूंगा। ये मौत थी। मैंने चलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन सकता था, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आ सकता था। सब कुछ खत्म हो गया, मैं खत्म हो चुका हूँ। इस मौके पर जब मैंने हार मान ली और कबूल कर लिया कि मेरे पास इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो मेरी आंख खुल गई। ये खुदा ही था जिसने मुझे वहां से निकाला। मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार था। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, आपने तशरीफ लाकर हमें इज्जत बख्शी। मैं इस सवाल से आगाज करता हूं कि डॉक्टर बिलाल फिलिप्स कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मदऊ करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं जमैका में पैदा हुआ था। मैंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। ये मेरी दिलचस्पी का मजमून था। कनाडा में तालीम हासिल करते हुए मैंने कम्युनिज्म इख्तियार कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी का गैर रस्मी रुकन बन गया और मुख्तलिफ मामलात में तलबा के मुजाहिरों में सरगर्म रहा। जब मैं टोरंटो वापस आया तो वहाँ इस्लाम से मुतारिफ हुआ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके बाद मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम का मुतालिया करने के लिए सऊदी अरब गया और मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गल्फ में गुजारा है। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या कीदा रखते थे? मेरी परवरिश एक ईसाई के तौर पर हुई थी, लेकिन ये ऐसा था जिसे वो कहते हैं बराए नाम ईसाई। दर हकीकत मैं ईसाइयत को छोड़कर कम्युनिस्ट नहीं बना था, बल्कि मैंने कम्युनिज्म को उसके उन तस्वुरात की वजह से इख्तियार किया था जिन पर वो कायम था, और ऐसा करते हुए मैंने ईसाइयत को छोड़ दिया था। तो ये कोई शऊरी कोशिश नहीं थी कि क्या मुझे मसीह या यसू पर ईमान रखना चाहिए और उनका मकसद क्या था। नहीं, ये सिर्फ एक हल था जो कम्युनिज्म ने पेश किया। जिस इंसान को दरपेश मसाइल का जवाब था, उन मुश्किलात और मसाइल का हल था जिनका सामना पूरी दुनिया में इंसानियत कर रही थी। उन मसाइल को कम्युनिज्म के जरिए हल किया जा सकता था। चुनाचे मैंने कम्युनिस्ट तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस नजरिए की बुनियाद पर कनाडा और अमेरिका में कुछ वक्त कम्युनिज्म में गुजारने के बाद मुझे कुछ खामियां देखने को मिली। लोगों के वाज़े बयानात और अमली प्रैक्टिस से कुछ खामियां सामने आई। कैपिटलिज्म का मुकाबला करने में कम्युनिज्म की नाकामी के बाद आप जानते ही हैं कि सरमायादारी ने उसको शिकस्त दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो गलत था। अगर ये सही तरीका होता तो उससे सबसे आगे होना चाहिए था। कम्युनिज्म नजरिए के लिहाज से खूबसूरत था, उसमें एक खूबसूरत पैकेज था। चुनाचे पैकेज ये बताता है कि हर एक से उसकी सलाहियत के मुताबिक काम लिया जाएगा और हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक दिया जाएगा कि अगर आप मजबूत हैं तो आप काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, लेकिन आपकी जरूरियात कम हैं, थोड़ी हैं, लिहाजा आपको सिर्फ आपकी जरूरत के मुताबिक ही हिस्सा मिलेगा। और आपके बाद जो इंसान है वो एक उम्र रसीदा इंसान है, उसकी जरूरियात ज्यादा हैं, लिहाजा वो पैदावार में से ज्यादा हिस्सा हासिल करेगा। लेकिन उससे मुतालबा क्या किया जाएगा, क्योंकि वो एक उम्र रसीदा शख्स है जो बहुत थोड़ा काम कर सकता है, चुनाचे उससे सिर्फ उतना ही काम लिया जाएगा। ये खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकत में इंसान फितरी तौर पर अपनी कोशिश का बदला देखना पसंद करते हैं। मैंने महसूस किया कि मुझे मजीद देखना चाहिए, चुनाचे फिर मज़ाहिब पर गौर करने के लिए मेरा जहन कुशादा हो गया। अगर मैंने शुरू में मजहब को मुस्तरद किया तो ये जहालत की बुनियाद पर था, मुझे वाकई मज़ाहिब के बारे में इल्म नहीं था। चुनाचे मैंने बुद्ध मत और हिंदू मजहब और दीगर मज़ाहिब का मुतालिया शुरू किया और जल्द ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो हकीकत में काबिल अमल नहीं है। उन्होंने दावे किए, उन्होंने तस्वुरात पेश किए जो बहुत अजीब, गैर फितरी या ऐसी ही चीजें थी। इस वजह से मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब पर तहकीक करता रहा, मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करता रहा, मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ
یہاں تک کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک وجہ ایک خاص کتاب کا مطالعہ تھی، اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، جس میں مصنف نے کمیونزم، کیپٹلزم، اسلام، عیسائیت، بدھ مت اور دیگر مختلف مذاہب کا موازنہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے موازنہ کیا ہے اور اچھے پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے، پھر برے پوائنٹس، منفی پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ تو میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جس خلاصے یا نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا کہ وہ ساری خوبیاں جو کمیونزم میں تھی، اور بلا شبہ کمیونزم میں خوبیاں تھی، اگرچہ وہ حل نہ بن سکا، لیکن بہرحال اس میں خوبیاں تھی۔ اس نے کچھ اچھے آئیڈیاز کو ایک جگہ جمع کیا تھا۔ وہ تمام اچھائیاں اسلام میں پائی جا رہی تھی، اور جو چیزیں کمیونزم میں اچھی نہیں تھی، بری تھی، اسلام ان سے خالی تھا۔ وہ خامیاں اسلام میں نہیں تھی۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے اسلام نے ان تمام خوبیوں کو یکجا کر دیا ہے، جو خوبیاں بھی انسانوں نے کسی ایک یا دوسرے نظام میں جمع کی، اور ساتھ ہی اس نے تمام خامیوں سے گریز بھی کیا ہے۔ وہ نقصان دہ چیزیں جو مختلف معاشرے اپناتے ہیں یا جو مختلف مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسے رہی؟ آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ آپ نے پہلی بار اسلام کے بارے میں کیسے سنا؟ اس تحقیق سے پہلے کیا آپ کا کبھی مسلمانوں سے واسطہ پڑا تھا؟ آپ نے کہا کہ آپ ملیشیا میں تھے، وہاں آپ کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ کے اندر کوئی تعصب تھا؟ کیا مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کوئی اچھی رائے تھی؟ میں نے ملیشیا میں جو دیکھا وہ ثقافتی اسلام تھا۔ اسلام ایک ثقافت ہے۔ میری والدہ نے ایک انڈونیشین کو گود لیا جو مشرقی ملیشیا میں رہ رہا تھا، ریاست صباہ میں۔ اس کا نام صبا ہے، اور میری والدہ اور والد دونوں اسلام سے بطور ایک مذہب واقف تھے، اور میری والدہ خاص طور پر میرے منہ بولے بھائی کو جو ہمارے ساتھ رہتا تھا سہولت پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ رمضان میں وہ جلدی اٹھ جاتی اور میرے منہ بولے بھائی کے لیے سحری تیار کرتی، اور افطاری کے لیے بھی وہ اس کے لیے کھانا اور مشروبات تیار کرتی تھی۔ جب ہم سور کا گوشت کھا رہے ہوتے تو وہ اس کے لیے مچھلی پکاتی۔ اگر اتوار کو ہم کچھ الکوہل پیتے، روایتی طور پر اتوار کے ڈنر میں پی جاتی تھی، تو اس کے لیے انگور کا جوس ہوتا۔ تو ہماری والدہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے اسلام اور اسلامی عقائد پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، چنانچہ وہ گھر پر نماز بھی پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی میں، میرے بھائی اور بہن، ہم اس کے کمرے میں داخل ہوتے اور ہم اسے زمین پر دیکھتے کہ اس کا سر نیچے اور پچھلا حصہ اوپر ہوتا، اور ہم حیران ہو کر سوچتے یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ملیشیا میں دارالحکومت کے اندر مسلمان اکثر کھلے طور پر اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ نو آبادیات کا حصہ تھا۔ برطانوی نو آبادیوں نے شہر کے مرکزی حصے میں مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی تھی۔ مساجد شہر کی حدود سے باہر تعمیر کی جاتی تھی، تو میں نے اس وقت تک کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی۔ اس کا نماز کا طریقہ بالکل عجیب سا لگتا تھا، گویا ہم کسی کو یوگا کی مشق کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کوئی منفرد قسم کی حرکات کر رہا ہے جو کچھ مذہبی گروہوں کے ساتھ خاص ہیں۔ تو ہم نے کبھی اسے ایسی چیز کے طور پر نہیں دیکھا جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہوں، البتہ ایک تعجب سے ضرور دیکھا۔ تو میں نے یہ دیکھا اور میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے خود اسلام قبول کیا اور مجھے نماز پڑھنا سکھایا گیا، میں نے کہا تو وہ یہ تھی، میرا منہ بولا بھائی مسلمان ہے۔ آئیے آپ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آخرکار آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں۔ ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں۔ آئیے آپ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آخرکار آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یوں اس کا منطقی مطلب نکل آیا، باقی سب کچھ صرف میرے لیے صرف یہ، میں نے اسے ایک ڈسپلن کی طرح دیکھا۔ دن میں 5 بار نماز ادا کرنا، یہ آپ کی زندگی میں ایک نظم و ضبط پیدا کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو منظم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا مطلب ہے اس وقت میں نے تمباکو نوشی ترک کر دی، اور آپ جانتے ہیں میں ایک میوزیشین ہوا کرتا تھا، تو میں نے موسیقی چھوڑ دی۔ تو میری زندگی میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں میں اسلام قبول کرنے کو تیار تھا۔ کیا آپ ہمیں اپنے کلمہ شہادت پڑھنے کے لمحے پر لے جا سکتے ہیں؟ میں کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کے ایک گروپ میں رہ رہا تھا۔ میں سو رہا تھا۔ نیند کے دوران میں نے خود کو دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے سٹوریج ایریا یا اس جیسی کسی جگہ، کسی گیراج وغیرہ میں چل رہا ہوں۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جو میرے اندر داخل ہونے کے لیے کافی تھا، لیکن اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا،
اور میں آگے سے آگے چلتا جاتا ہوں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جس دروازے سے میں اندر داخل ہوا تھا وہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوں تو ایک قسم کا خوف تھا جو مجھے لاحق تھا کہ یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچنے تک چلتا رہتا ہوں۔ پھر جب میں واپس مڑتا ہوں تو وہاں بالکل تاریکی چھائی ہوتی ہے جس میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں یہاں سے باہر نہ نکلا تو میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گا، یہ موت تھی۔ تو میں نے چلانا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا جو میرے ساتھ وہاں رہتے تھے، لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کوئی بھی میری آواز نہیں سن سکتا تھا، کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ آخر کار میں نے خود محسوس کیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں ختم ہو چکا ہوں۔ اس موقع پر جب میں نے ہار مان لی اور قبول کر لیا کہ میرے پاس اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میری آنکھ کھل گئی، اور یہ ایک آخری پوائنٹ تھا جس نے مجھے خدا کے وجود کا یقین دلایا کہ یہ خدا ہی تھا جس نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میرے دوست، میرے حالات، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکا۔ تو یہ بالکل آخری پوائنٹ کی طرح تھا۔ اس کے بعد پھر باقی سب کچھ بالکل آسان تھا۔ میں کہانی کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ مسلمان ہو گئے اور آپ کی والدہ اسلام کے محافظ، اور آپ کے والد بھی ایک موحد تھے جیسا کہ آپ نے بتایا، تو کیا بعد میں وہ مسلمان ہوئے؟ جی ہاں، الحمدللہ ان کی اسلام کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں نے اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں مذاہب عالم کا مضمون پڑھا تھا، اور وہ اسلام اور اس کی